اصل بات دیکھو اس میں میسج ہے. یہ خبر چائنیز جو ہیں وہ بہت بڑے تعداد میں فیک اکاؤنٹس جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں انڈین ڈیموکریسی یا انڈین الیکشنز کو ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے، اور یہ جو ہے وہ میٹا نے یعنی کہ فیس بک جو ہے اس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے. وہ فرشتہ نہیں شیطان ہے. بڑے بڑے گروپس وہاں بنائے گئے ہیں اور جس کو بولتے ہیں کہ سارے اکاؤنٹس یہ کمپرومائز ہیں. اسے فیس بک نے ڈسیبل کر دیا. چائنیز ہیں تو نالائق نا. ہماری قوم کی ایک تاریخ ہے غلامی کی، صدیوں کی. ایسی کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے اس وقت پاکستان میں کہ جس سے پاکستان امیر ہو سکے اگر پاکستان کے لوگ غربت میں رہیں گے اور جہالت میں رہیں گے. تو بیسیکلی سم ٹائمز دے آر کنفیوزنگ دا پیپل، لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں یا اس طرح کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکومت کے خلاف کیا جائے. یہ سارے جو فیک اکاؤنٹس ہے آپ امیجن کر سکتے ہو، ہمیں لگتا تھا کہ یہ کینیڈا سے پاکستان سے یہ سارے کام ہوتے ہیں کہ یہ کر دیں گے تو گیم چینج ہو جائے گی، وہ کر دیں گے تو گیم چینج ہو جائے گی. آپ $3 بلین کا تو انویسٹمنٹ لا نہیں سکتے. آپ کی ساؤتھ ایشیا میں جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں اس سے آدھی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے. تو ذرا سا ہم کو انکساری کے ساتھ کام کرنا چاہیے. سر آپ غلط ہیں. یہ کام چائنا سے ہو رہا تھا اور کسی کو بھی پتا نہیں تھا یہ کام کون کر رہا ہے. اگر آپ کے 9 کروڑ لوگ آج غربت میں ہیں اور آپ کی مہنگائی جو ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کی آمدن نہیں بڑھ رہی، تو 1 کروڑ لوگ اور بھی تخمینہ ہے کہ اس سال غربت میں جائیں گے. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. فیس بک اور انسٹاگرام کی پیرنٹ کمپنی میٹا نے چین سے سنچالت ہو رہے کئی چائنیز اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا ہے. دراصل میٹا کمپنی نے چین کو لے کر بڑا خلاصہ کیا ہے. دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے بتایا ہے کہ کس طرح سے چین بھارتیہ اور سکھ معاملوں میں دخل دے رہا ہے. اس نے کہا ہے کہ چین سے شروع ہوئے ایک نیٹ ورک نے آسٹریلیا، کینیڈا، بھارت، نیوزی لینڈ، پاکستان اور نائجیریا سائٹ ویشوک سکھ سمدائے کو ٹارگٹ کیا ہے. میٹا نے مئی 2024 کی تماہی رپورٹ میں بتایا کہ اس نے کوآرڈینیٹڈ ان آتھینٹک بیہیویئر کے خلاف ہماری نیتی کا النگھن کرنے پر 37 فیس بک اکاؤنٹ، 13 پیجز، 5 گروپس اور انسٹاگرام پر 9 اکاؤنٹ ہٹا دیے ہیں. چین اس گتی ودھی میں ٹیلی گرام اور ایکس جیسے انیہ پلیٹ فارم کا بھی استعمال کر رہا ہے جس میں فرضی اکاؤنٹ کے کئی گروپ شامل تھے. سوشل پلیٹ فارم پر موجود ایک گروپ جو سیدھے چین سے چل رہا تھا وہ بھارت اور تبت چھیتر کو ٹارگٹ کر رہا تھا. چائنیز جو ہیں وہ بہت بڑے تعداد میں فیک اکاؤنٹس جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں انڈین ڈیموکریسی یا انڈین الیکشنز کو ڈسٹرب کرنے کے حوالے سے، اور یہ جو ہے وہ میٹا نے یعنی کہ فیس بک جو ہے اس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے. وہ کہتے ہیں تقریباً 5000 کے قریب چائنیز فیک اکاؤنٹس جو 2024 میں انڈین الیکشنز کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یا انڈیا کے اندر کیوس پھیلانے کے لیے بنائے گئے تھے، ان اکاؤنٹس کو یہ ان کے بارے میں یہ تاثر یہ دیا گیا کہ یہ اکاؤنٹس یا تو امریکن ہیں یا انڈین ہیں، یا یہ جو 5000 کے قریب اکاؤنٹس امریکن ہیں یا انڈین ہیں، اور ان کا کام یہ تھا فالس انفارمیشن دینا. یہ ان کا بیسیکلی مس لیڈنگ انفارمیشن دینا، ایسے ٹیکٹکس کا استعمال کرنا جس سے جو دیکھنے والا ہے وہ کنفیوز ہو. اب جب اسٹیٹ اس لیول پہ یہ چیزیں کرتی ہے تو اس کے پاس بہت بڑے پیمانے پہ ریسورسز ہوتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی ریسرچ ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹارگٹ آڈینس کون سا ہے، حکومت کو کیسے ڈیمیج کرنا ہے، انڈین اسٹیٹ کو کیسے ڈیمیج کرنا ہے. سو وہ دے پلے اٹ ان اے ڈفرنٹ وے. اب یہ جو میٹا جو ہے اس نے یہ تو کہا ہے کہ یہ چائنیز ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے چائنیز گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا سے ایسے مزید نیٹ ورکس جو ہیں وہ ایمرج کر رہے ہیں، اور کیونکہ اب امریکہ کے اندر بھی الیکشنز آ رہے ہیں. سو یہ ایک کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ چائنا جو ہے اس نے J-20 فائٹر جیٹس انڈیا کے نزدیک جو ہیں وہ بڑی تعداد میں لگا دی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پہ بات کی جائے. اب یہ جو میٹا جو ہے وہ کہتا ہے جی یہ بات مانتے ہیں وہ، ٹھیک ہے جی، کہ جو چائنا ہے دنیا میں تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا سورس ہے ڈسیپٹیو نیٹ ورکس کا. یعنی کہ سب سے پہلے رشیا ہے، پھر ایران ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا ہے.
اٹ مینس کہ ایران بھی بہت سارے فار ایگزامپل غزہ کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ جو ایران سے نکلتی ہے وہ یہ جو ڈسیپٹیو نیٹ ورکس ہیں یہ پھیلا رہے ہوتے ہیں. پیپل ڈونٹ نو، پیپل ہیو سمپتھیز فار انسٹنس فار دا پیپل آف غزہ، people have sympathies for the people of Palestine. So whatever is coming out of regarding Netanyahu, maybe اس کے پیچھے ایرانیئنس موجود ہوں. ابھی whatever is happening in India, maybe جو پرائم منسٹر مودی کی حکومت کے بارے میں حق میں یا خلاف یا whatever جو بھی چیزیں بنتی ہیں، تو اس میں سے بڑی تعداد میں اس وقت انڈیا کے اندر، ظاہری بات ہے ہر ملک کے اندر ڈیوائڈ ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہے، حکومت ہے، انڈیا کے اندر بھی بڑی اپوزیشن ہے. سو وہ جو اپوزیشن کی ایک لائن ہے، ہو سکتا ہے اس کو یہ میٹا کہ یہ جو ڈسیپٹیو نیٹ ورکس ہیں میڈ بائی دا چائنیز، ہو سکتا ہے اس کو وہ چلا رہے ہوں. اور یہ جو چائنیز نیٹ ورک ہیں بہت سارے ٹاپکس کے اوپر کور کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو کلچرل وار ایشوز ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پھر یہ ابورشن کے اوپر بات کرتے ہیں. پھر یہ یوکرائن کے اوپر بات کرتے ہیں. اور جیسے یوکرائن میں اب جو کچھ ہو رہا ہے، سو وہاں پہ حوالے سے جو پوزیشن لی جاتی ہے. سو بیسیکلی سم ٹائمز دے آر کنفیوزنگ دا پیپل، لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں یا اس طرح کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکومت کے خلاف کیا جائے یا لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ ان کے سسٹم کے بارے میں متزلزل کیا جائے، ان کو پریشان کیا جائے کہ نہیں ان کی حکومت جو ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہی، برے حالات ہیں. اب ہوتا کیا ہے، چائنیز ہیں تو نالائق نا، ٹھیک ہے، کاپی پیسٹ کرتے ہیں. دراصل سچی بات ہے، میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ دے آر گڈ ان کاپی پیسٹ. اب وہ کرتے کیا ہیں، یہ جتنے بھی ڈسیپٹیو اکاؤنٹس ہیں یہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو امریکی پالیٹیشنز ہیں یا کوئی انڈین پالیٹیشنز ہیں جو سسٹم کے خلاف لکھتے ہیں، انہی کے لفظوں کو پکڑ کے ایز اٹ از وہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ میٹا نے یہ بھی تھوڑا سا اس پہ بڑا حیران ہوا میٹا. اٹ مینس کہ دے آر ناٹ ویری ویل ریسرچڈ یہ چائنیز اکاؤنٹس سے. وہ کہتے ہیں کہ جو میٹا نے جو اس میں سے چیزیں نکالی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو نیٹ ورکس ہیں کوئی کنسسٹنٹ آئیڈیالوجیکل سٹانس نہیں ہے ان کا. مطلب اٹ مینس کہ چائنیز سے اتنا پورے پیسے نہیں لگا رہے کہ اگر ایک اکاؤنٹ آپ نے واقعی ٹھیک ہے یہ ڈسیپٹیو اکاؤنٹ ہے، یہ اس کا کام انتشار پھیلانا ہے، تو مطلب اس کے پیچھے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک ہی کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس کے پیچھے جو امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ اس کو انڈیا کے خلاف استعمال کر لیا، ایک دفعہ ایران کے خلاف استعمال کر لیا، ایک دفعہ امریکہ کے خلاف استعمال کر لیا، ایک دفعہ رشیا کے، ایک دفعہ کسی اور ملک کے. تو وہ ایسے لگے گا وہ ڈفرینٹ ہے. مے بی دے وانٹ ٹو گیو اے میسج کہ ہم کوئی اس طرح وہ نہیں ہے